بارش کی آواز، لہروں کی گرج، تیز ہوا، ٹونی چڑیا بھیگی ہوئی، تھکی ہاری، تنہا کشتی میں بیٹھی ہیں۔ کتنا طویل سفر ہے اور کتنا تنہا۔ کاش کوئی ہوتا، کوئی جس سے میں بات کر سکتی، لیکن نہیں، یہ سفر مجھے اکیلے طے کرنا ہے۔ بارش تیز ہو جاتی ہے، ایک بڑی لہر کشتی کو جھٹکا دیتی ہے۔ اوہ یا اللہ، مجھے حوصلہ دے، میں کمزور نہیں بن سکتی۔ کالو نے کہا تھا کہ میں کچھ نہیں کر سکتی، لیکن میں اسے غلط ثابت کر کے رہوں گی۔ وہ کشتی کے ایک کونے سے بندھے تیلے کو دیکھتی ہیں۔ اس تیلے میں میرے خواب ہیں، میرے دوستوں کے لیے امید۔ اگر میں نہ پہنچی تو شاید بہت کچھ ختم ہو جائے گا۔ بادل زور سے گرجتے ہیں۔ ڈر تو مجھے بھی لگتا ہے، لیکن میرا سفر میری ذمہ داری ہے۔ کالو جیسے خود غرض پرندے اگر غالب آ گئے تو یہ دنیا صرف اندھیرے سے بھر جائے گی۔ ایک لمحے کے لیے خاموشی، پھر وہ آسمان کی طرف دیکھتی ہیں۔ اے قدرت، مجھے رہنمائی دے، میں تنہا ضرور ہوں پر کمزور نہیں۔ کشتی لہروں پر چلتے چلتے آگے بڑھتی ہیں۔ ٹونی چڑیا کپکپاتی پر نظریں سامنے جمائے ہوئی ہیں۔ کشتی دور دور تک تنہا سفر میں لیکن امید کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہیں۔ ٹونی چڑیا کشتی میں طوفانی سفر کے بعد ایک اجنبی کنارے پر پہنچتی ہیں، مگر وہ نہیں جانتی کہ وہاں کالو کوا پہلے سے موجود ہیں اور کوئی چال سوچ چکا ہے۔ آخرکار زمین میں بچ گئی۔ یہ سفر آسان نہیں تھا، لیکن میں ہاری نہیں۔ یہ جگہ کچھ عجیب سی ہے، نہ کوئی آواز، نہ کوئی پرندہ۔ شاید میں صحیح جگہ پر نہیں اتری۔ تو آ ہی گئی ٹونی چڑیا، اکیلی، کمزور، بالکل میرے جال میں۔ اسے ابھی پتہ نہیں چلا کہ یہ کنارہ خالی نہیں، یہ میری زمین ہے اور میں یہاں کسی کو نہیں چھوڑتا۔ دوسری طرف ٹونی چڑیا وہ تھیلا اٹھاتی ہیں جس میں پرندوں کے لیے انہوں نے دانہ رکھا ہوا ہے۔ میں نے یہ سب اپنے دوستوں کے لیے محفوظ کیا تھا۔ اگر وہ اس کنارے کے پار ہو تو شاید سب بچ جائیں گے۔ مجھے انہیں تلاش کرنا ہوگا۔ ارے پیچھے سے کس چیز کی آواز آ رہی ہے؟ کون ہے وہاں؟ کچھ تو ہے یہاں، مجھے محتاط رہنا ہوگا۔ تمہیں ابھی صرف شک ہے، لیکن بہت جلد تم پکڑ جاؤ گی اور کوئی تمہیں بچانے نہیں آئے گا۔ ٹونی کنارے پر اکیلی ہیں، تھکی ہوئی مگر پرعزم ہیں۔ کالو کوا چھپ کر اس پر نظر رکھے ہوئے ہیں۔ خطرہ بڑھ رہا ہے مگر ٹونی ابھی لا علم ہے۔ ٹونی چڑیا کنارے پر کڑی ارد گرد دیکھ رہی ہیں۔ اگر یہاں سے پہاڑی کے اس پار نکلوں تو شاید کوئی بستی ملے، لیکن وقت بہت کم ہے، پرندوں کو بچانا ہے۔ اسی لمحے جاڑیوں کے پیچھے سے کالو کوا باہر آتا ہے۔ آواز میں بناوٹی نرمی ہے۔ ارے ارے، یہ تو ہماری ٹونی چڑیا ہے، اتنی دور، اکیلی، کیا بات ہے؟ کالو تم یہاں، تم کیسے آ گئے؟ میں تو ہمیشہ سے ہوشیار تھا، حالات کی خبر رکھتے ہوئے پہلے ہی یہاں آ گیا، اور تم یہ کیسا خطرناک سفر کر کے آئی ہو؟ میری ذمہ داری تھی، سب پرندوں کے لیے راستہ تلاش کرنے نکلی تھی۔ مجھے لگا کہ تم نے ہمیں چھوڑ دیا۔ چھوڑا نہیں، بس وقت نے جدا کر دیا، لیکن تم فکر نہ کرو، اب میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اگر تم سچ میں ساتھ ہو تو ہمیں فوراً آگے بڑھنا ہوگا، مجھے اپنے دوستوں تک پہنچنا ہے۔ ہاں ہاں بالکل، مگر پہلے تم آرام کرو، یہ سفر تمہیں تھکا چکا ہے۔ میں تمہارے لیے کچھ خوراک لاتا ہوں۔ شکریہ کالو، پر مجھے جلدی ہے، بس تھوڑی دیر، صرف تھوڑی دیر، پھر ہم دونوں مل کر آگے چلیں گے۔ کالو دور نکل جاتا ہے، مگر جیسے ہی وہ جاڑیوں کے پیچھے پہنچتا ہے چہرہ بدل جاتا ہے۔ بہت ہمت ہے اس ٹونی چڑیا میں، پر اب نہیں بچے گی۔ میں اسے اس کی ذمہ داری کی قیمت چکاؤں گا۔ ٹونی چڑیا ایک درخت کے جڑ کے پاس آرام کر رہی ہیں۔ کالو واپس آتا ہے، منہ میں ایک دانے کا تیلا لیے۔ یہ لو ٹونی، تمہارے لیے خوراک، پہلے طاقت حاصل کرو پھر چلو۔ شکریہ کالو، امید ہے اب ہم واقعی ساتھ چلیں گے۔ ہاں ہاں ضرور، تمہارے ساتھ ہی چلیں گے۔ ٹونی تیلا کھولتی ہیں، لیکن جیسے ہی وہ کچھ کہنے لگتی ہیں اچانک کالو حملہ کرتا ہے۔ اب تمہیں جانا ہوگا ٹونی، تم بہت بہادر بن گئی ہو، بہت زیادہ بولنے لگی ہو۔ کالو تم یہ کیا کر رہے ہو؟ میں ہی سب کچھ ہوں، یہ دنیا میری ہے۔ تم جیسی چڑیا صرف کہانیاں بناتی ہیں، لیکن اصل حکمرانی میں کرتا ہوں۔
تمہیں لگتا ہے کہ تم مجھے یوں ختم کر دو گے؟ سچائی کبھی ختم نہیں ہوتی کالو، میرے اندر وہ ہمت ہے جو تم سمجھ بھی نہیں سکتے۔ کالو بار بار حملہ کرتا ہے لیکن ٹونی زور لگا کر بچتی ہے۔ میں اکیلی ہوں لیکن کمزور نہیں، تمہارے جیسا ظلم کرنے والا جیت نہیں سکتا۔ اسی لمحے ایک تیز آندھی آتی ہے، درخت سے ایک بڑی شاخ ٹوٹ کر کالو پر گرتی ہے۔ نہیں، یہ کیا ہو رہا ہے؟ کالو زمین پر گرتا ہے، زخمی ہوتا ہے، پر ٹوٹ چکے ہیں۔ کاش تم نے اپنے عقل کا صحیح استعمال کیا ہوتا، میں تمہیں بچا سکتی تھی۔ ٹونی آہستہ آہستہ پیچھے ہٹتی ہے، کالو کی سانسیں رکنے لگتی ہیں۔ ٹونی چڑیا تنہا درخت پر بیٹھی ہیں، بارش کے بعد کے ماحول میں وہ اپنے دل سے بات کر رہی ہیں۔ کالو چلا گیا، اس نے ظلم کیا، مگر آخر کار اسے اپنے کیے کی سزا مل گئی۔ اب باقی پرندے وہ کہاں ہوں گے، کہاں چھپے ہوں گے، کیا وہ زندہ بھی ہوں گے یا نہیں؟ لیکن جو بھی ہیں مجھے ان کو ڈھونڈنا ہے۔ اگر میں نے انہیں نہ ڈھونڈا تو میرا ضمیر مجھے کبھی معاف نہیں کرے گا۔ میں ہار نہیں مان سکتی، یہ میرا وعدہ ہے، ٹونی چڑیا کا وعدہ۔ میں چلوں گی، اکیلی ہی صحیح۔ اس کے بعد ٹونی چڑیا جنگل کی طرف دوسرے پکشیوں کو پکڑنے چلی جاتی ہیں۔ ٹونی چڑیا جنگل میں سفر کے دوران ایک بڑے اجنبی پرندے سے ملتی ہیں۔ تم کون ہو؟ میں وہ ہوں جو ہمیشہ دور سے دیکھتا ہے مگر کبھی مداخلت نہیں کرتا، لیکن آج کچھ کہنا ضروری ہے۔ کیا تم جانتے ہو وہ پرندے کہاں ہیں؟ وہ بہت دور ایک وادی کے آخری کونے میں قید ہیں، ایک سوراخ میں بند کر دیے گئے ہیں، وہیں جہاں ہوا بھی مشکل سے جاتی ہے۔ تم پیدل نہیں پہنچ سکو گی تو پھر کیا میں رک جاؤں؟ نہیں، اگر تم واقعی ان تک پہنچنا چاہتے ہو تو تمہیں آسمان کی راہ لینی ہوگی۔ ایک ہیلی کاپٹر یہاں سے کچھ دور کھڑا ہے، ایک پرندہ اسے چلاتا ہے، وہ تمہیں لے جا سکتا ہے۔ ہیلی کاپٹر؟ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ میں اس میں بیٹھوں گی۔ یہی وقت ہے سوچ سے آگے بڑھنے کا، چلو تمہارے پاس وقت کم ہے۔ اس کے بعد ٹونی چڑیا ہیلی کاپٹر کی طرف چلی جاتی ہیں۔ ٹونی چڑیا ہیلی کاپٹر میں بیٹھ چکی ہیں، سامنے ایک سنجیدہ مزاج مگر مددگار پرندہ پائلٹ ہیں۔ بیلٹ باندھ لو، ہم اڑنے والے ہیں۔ مجھے کبھی نہیں لگا تھا کہ میں ہوا میں اڑوں گی بغیر اپنے پروں کے۔ ہر سفر اپنے پروں سے نہیں ہوتا، کبھی کبھی کسی اور کے پروں پر اعتماد کرنا پڑتا ہے۔ کیا تم نے کبھی کسی کو بچانے کے لیے ایسا سفر کیا ہے؟ ہاں، ایک بار، مگر وہ وقت الگ تھا، اور آج تم مجھے اپنی ماضی کی یاد دلا رہی ہو۔ کیا تمہیں کبھی ڈر لگا؟ ڈر وہی محسوس کرتا ہے جس کے پاس کونے کو کچھ ہو، اور تمہارے چہرے پر مجھے وہی جذبہ نظر آتا ہے۔ ہیلی کاپٹر ایک پہاڑی علاقے میں اترتا ہے جہاں ٹونی کو پیدل جانا پڑتا ہے۔ یہی وہ جگہ ہے، یہ جگہ تو سنسان ہے، کوئی آواز، کوئی حرکت بھی نہیں۔ کیا میں دیر سے آئی؟ نہیں، میں ہار نہیں مانوں گی۔ ٹونی ارد گرد دیکھتی ہے، پھر ایک دم سے آواز آتی ہے۔ کون ہے؟ کوئی ہے وہاں؟ میں ہوں ٹونی چڑیا، تمہیں ڈھونڈنے آئی ہوں، بس ہمت رکھو، میں یہاں ہوں۔ نہیں، یہ کوئی خواب ہو سکتا ہے، تم ٹونی چڑیا کیسے ہو سکتی ہو؟ ہم تو سمجھ بیٹھے تھے کوئی نہیں آئے گا۔ نہیں نہیں، میں زندہ ہوں اور آپ لوگ بھی زندہ ہو۔ ہم نے بہت کچھ کھویا ہے لیکن ابھی سب ختم نہیں ہوا، ابھی روشنی باقی ہے۔ ٹونی سوراخ کے اندر جاتی ہے، اندھیرا ہے، وہ اپنے پروں سے راستہ بناتی ہیں، جالیاں ہٹاتی ہیں۔ قید پرندے بہت کمزور ہو چکے تھے۔ کالو نے ہمیں دھوکہ دیا تھا، وہی ہمیں یہاں چھوڑ گیا تھا۔ ہم چیختے رہے، پکارتے رہے، لیکن کوئی نہیں آیا۔ کالو اب اس دنیا میں نہیں رہا، وہ اپنے انجام کو پہنچ چکا ہے، اور تمہیں میں لے جاؤں گی یہاں سے بہت دور، جہاں کوئی پرندہ قید نہیں ہوتا۔ کیا تم نے اسے مار دیا جس نے ہم سب کو بیچا چھوڑا؟ وہ خود مر گیا، اور میں چاہتی ہوں کہ تم بھی آزاد ہو، باہر نکلو، یہ لو، یہ دانہ کھاؤ، تمہیں طاقت ملے گی۔ ٹونی چڑیا اپنے پروں سے کچھ دانہ نکالتی ہیں، طوطے کے سامنے رکھتی ہیں۔ طوطا روتے ہوئے دانہ چکھتا ہے، آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں۔ تم نے واقعی ہمیں یاد رکھا جبکہ ہم خود کو بھول چکے تھے، یادیں ہی تو رہ جاتی ہیں۔ چلو میرے ساتھ چلو، اب ہم نئے گھر کی طرف اڑیں گے۔ اس کے بعد سب پرندے بہت خوش ہو جاتے ہیں۔